بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حسد یا جلن۔ سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ حسد کیا ہے۔ حسد کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی دنیاوی یا دینی نعمتوں کے بارے میں دل میں یہ خواہش کرنا کہ اس بندے سے یہ دینی یا دنیاوی نعمت چھن جائے، یا یہ آرزو کرنا کہ اس فلانے شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو کچھ بھی دیا ہے ان کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق دیا ہے۔ جس انسان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی کرم نوازی سے ہے۔ اب اگر میں دل میں یہ سوچوں کہ میرے رشتہ دار کے پاس، میرے دوست کے پاس یا میرے پڑوسی کے پاس یہ چیز ہے تو کیوں ہے، اور میں اس کی نعمتوں سے جلن محسوس کروں اور دل میں ہمیشہ یہ کڑتا رہوں، یہ دعا کرتا رہوں کہ اس بندے کے پاس یہ چیز ہے تو اللہ کرے اس سے یہ چیز چھن جائے یا اس بندے کو یہ چیز نہ ملے، تو یہ جلن ہے، یہ حسد ہے، اور یہ معاشرے میں تباہ کاری اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب میں کسی چیز پہ کڑتا ہوں، اپنے رشتہ دار کے پاس دیکھ لوں، دوست کے پاس دیکھ لوں، تو سب سے بڑی بات یہ کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوں۔ میں یہ دل میں سوچتا ہوں، حالانکہ اس کا شاید میں اظہار نہ کرتا ہوں، لیکن مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو یہ چیز دی ہے تو کیوں دی ہے، یعنی میں اللہ کی رضا پہ جو ہے وہ اعتراض اٹھا لیتا ہوں، مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں ملی ہے۔ جب ہم یہ باتیں ذہن میں لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن پہ اس کا منفی اثر پڑتا ہے، ہم منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب منفی سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ہر عمل سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہم معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے منفی اثر کیا ہوگا؟ جب میں کسی بھی اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے پڑوسی سے حسد کرنے لگوں گا تو میں اس کی غیبت کرنا شروع کروں گا۔ میں ایک بندے کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا فلانا ایسا ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے اور اس نے اس طرح کمائی ہے، ظاہر سی بات میں اس کی برائی بیان کروں گا، اس کی چغلی کروں گا، اور یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے اختیار سے یا اپنے ارادے سے، آپ اپنے اعضاء سے اگر حسد کا اظہار کرو گے تو یہ حرام چیز ہے، اور حرام چیز جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوستو، انسان جب بھی ہمیں انسانوں کو دیکھنا ہے تو اس کے خلوص کو دیکھنا ہے، اس کی محبت کو دیکھنا ہے، نہ کہ اس کی دنیاوی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ جب آپ دنیاوی چیزوں کو دیکھو گے، آپ لوگوں کی نعمتوں پہ نظر کرو گے تو آپ میں ناشکری کا مادہ پیدا ہوگا، اور جب آپ ناشکرے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنیں گے۔ اب اس بیماری سے بچنا کیسے ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بندے کو توبہ کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، میرے اندر یہ فلانی چیز ہے، میں لوگوں سے حسد کرتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے حسد کرتا ہوں، یا اللہ میرے اندر سے یہ چیز نکال لے، میں اس اپنے عمل پہ تائب ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے اس عمل کو آپ صاف کریں اور میرے اندر سے یہ چیز ختم کر دیں۔ دوسری بات، موت کو یاد رکھیں۔ دیکھیں، جب ہم موت کو یاد رکھیں گے تو ہمیں دنیاوی چیزوں سے اتنی محبت نہیں پڑے گی۔ ہمیں جب پتہ ہے کہ دنیاوی چیزیں عارضی ہیں، میں اس کو اپنے ساتھ قبر تک نہیں لے کے جا سکتا، تو پھر ہمارے اندر وہ حسد کا مادہ نہیں ہوگا، کیونکہ حسد تو دنیاوی چیزوں سے ہوتا ہے۔ یا آپ بعض موقع پہ دین کی چیزوں سے بھی انسان کو ہوتا ہے کہ فلانا بندہ اتنا عزت والا ہو گیا تو مجھے عزت کیوں نہیں ملی۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہم اس پہ راضی رہیں۔ اب ہم یہ حسد کا مادہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حسد کو رشک میں تبدیل کریں۔ رشک میں کیسے تبدیل کریں گے؟ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھی نعمت دیکھیں گے، جو ہمارے دوست کے پاس ہو، پڑوسی کے پاس ہو، تو ہم کہیں اللہ اس میں برکت دے، اللہ اس کو مزید دے۔ جب ہم دوسروں کا خیر طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ خیر ہمارے لیے بھی پہنچائے گا۔ نفرت کو محبت میں بدل ڈالیں۔ اگر کسی کو دیکھ کے آپ کو نفرت پیدا ہوتی ہے تو وہ کوشش کریں کہ اس کو محبت میں بدل ڈالیں۔ اب محبت میں کیسے بدلیں گے؟ ہم اس کو سلام میں پہل کریں، ہم اس کو کوئی تحفہ دیں، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ دو اچھے بول لیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو نفرت کو محبت میں بدل دیتے ہیں۔
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، خود جئیں دوسروں کو جینے دیں۔ جزاک اللہ۔